السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: العمرة الى العمرة کفارة لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آج کی نشست میں حج کے متعلق بعض نصیحتوں کا بیان کرتے ہیں. اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. بعض ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، بال سفید ہو گئے لیکن حج ابھی تک نہیں کیا استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی. نمبر 2، ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو یہاں پر مقیم ہیں. نمبر 3، ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو آفاقیں جو باہر سے آتے ہیں. اور نمبر 4، عام نصیحتیں ہیں سب کے لیے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، مقیم جو ہیں، انہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں. اور یہ حقوق جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ تو بڑا خیال رکھے اور دوسرا بالکل خیال ہی نہ رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے. جو یہاں پر مقیم ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے گھر کا پڑوسی منتخب کیا ہے. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو صرف ایک نظر کو ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایک جھلک دیکھ لیں بس. اور آپ اتنی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی ان نعمتوں کو متعلق سوال سخت ہوتے جاتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور یاد رکھیں جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں وہ آفاقیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو یہاں پر نہیں رہتے ان کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے، خاص طور پر لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، پھولوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اور دعوتیں ہوتی ہیں، اور آپ کی چھٹی کے دن جتنی بھی ہوتے ہیں تقریباً وہ اسی دعوتوں میں خوشی میں گزرتے ہیں. اور اس خوشی میں صرف آپ کے رشتے دار شامل نہیں ہوتے، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی خوش ہوتے کہ برکت آئی ہے.
کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ برکت ہے واقعی کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمال اور ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ آپ بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے. بلکہ بعض لوگوں میں یہ بدعت بھی ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کر کے، آپ جسم کو ہاتھ لگا کے ایسے اگر جسم پہ مسا کرتے ہو، منہ پہ مسا کرتے ہیں، چومتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. گاؤں میں جو لوگ حج پہ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں پہ کافی عرصہ رہ کے جاتے ہیں، تو لوگ تبرک کے طور پر ان کے ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، خوش ہوتے کہ حج کی برکت ساتھ لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت اس شخص کے جسم میں ہے. یہ بدعت ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں. کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا ہم واقعی بہترین نمونہ ہیں، بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے. ارے فلان حاجی صاحب تو یوں نہیں کرتے، ارے وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو پہلی بات یہ ہے، جو یہاں پر مقیم ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف پیسے کی نہیں، جاب کی نہیں، اچھی گاڑی، اچھے گھر کی، اچھے رہن سہن کی نہیں. اپنے گھر کی طرف بلانے کی نعمت جو ہے نا، یہ اس کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات، بعض مقیم ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا. بال سفید ہو گئے ہیں لیکن حج نصیب نہ ہوا. تعجب کی بات ہے. لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے حج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا انسان ہے جس کو کئی سال اس ملک میں گزر گئے ہیں لیکن اس کو حج کی توفیق نہ ہوئی. یہ صرف مقیم کی نہیں بات کر رہا، بلکہ اب یہاں پر بعض مواطن جو سعودی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کا پڑوسی بنایا اس لیے کہ حج نہ کریں، اور استطاعت بھی ہے. آج جب تندرستی ہے، مال ہے، آج حج نہیں کیا تو کل بڑھاپے میں اور بدحالی میں، کیونکہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تندرستی ہمیشہ رہے گی، آپ کے مال و دولت ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حق پہلے ادا کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں. اور جس کو استطاعت ہے اس حق کو پورا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کیوں دی ہیں؟ اسے صحت کیوں دی ہے؟ اسے مال کیوں دیا ہے؟ صرف دنیا کی ضروریات اور حاجیات اور متممات و مکملات کو پورا کرنے کے لیے بس؟ یا اس مال میں، صحت میں دوسرے کو کوئی حق ہے؟ خالق کا بھی کوئی حق ہے؟ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کوشش کرے، جو وسوسے اس کے دل میں شیطان صبح شام یہ زہر گھول رہا ہے ان سے باہر نکلے. حج میں کوئی موت نہیں آنے والی، کوئی مصیبت نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ کی فریضت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اور چند دنوں کی بات ہے، ایام معدودات ہے. تو اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسری بات، تیسری نصیحت ان لوگوں کے جو مقیمین ہیں، آپ یاد رکھیں
کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے علم کا ملک ہے، توحید کا ملک ہے، اتباع سنت کا ملک ہے. یہاں پر علم، شریعت کا علم حاصل کرنا آسان ہے، اور جو خالص علم ہے قرآن اور سنت کا، قرآن اور سنت کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، وہ علم اس جگہ پر موجود ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جعلیات کے دفاتر کتنی ہیں. الحمدللہ صرف تھوڑے سے وقت درکار ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے. آپ اگر روزانہ نہیں جا سکتے، ہفتے میں جا سکتے ہیں. جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو دروس ہوتے ہیں، جمعے کے دروس ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر جائے اور ذرا دین کے متعلق بھی سمجھیں اور سیکھیں. کیونکہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ میزبان ہیں. عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لوگ آپ کے مہمان بنتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے قریبی، آپ کے اپنے دوست، اور آپ کے گھر سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ، بعض لوگ اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آتے ہیں. آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور بڑا خوش کرتے ہیں آپ ان کو، اور بڑی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بڑا خیال رکھا ہے ہمارا. لیکن کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ آئیں، اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آئیں، اور آپ کے گھر میں رہیں 2 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے. اس کے بعد وہ اسی حالت میں واپس چلا جائے اپنے گھر میں، اسی شرک کو، بدعات اور خرافات کو لے کے، انہیں نافرمانیوں کو لے کے. کیا یہی میزبانی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہی میزبانی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ میزبانی نہیں ہے، یہ ناقص ہے. آپ نے اصل حق ادا نہیں کیا. اگر وہ شخص اسی شرک و بدعات میں مر گیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا آپ نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی ہے کہ یہ غلط ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نصیحت ہمارا کام ہے. یہ کسی نے کہا کہ زبردستی ہم نے منوانا ہے. میں یہ بات کروں، کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یہ تو ہوتا ہے، ہم لسٹ بنا کے جاتے ہیں، آج کھانے کو کیا ہونا چاہیے؟ بریانی ہونی چاہیے، وہ پورے سامان کی لسٹ بنتی ہے. اچھا، شام کو مہمانوں کے لیے کیا چاہیے؟ شامی بنانے ہیں یا کچھ کوفتے بنانے ہیں، اس کی لسٹ بن رہی ہے. کیا ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے؟ اور کیا نصیحت کرنی ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نصیحت کیجئے. آپ زبردستی نہیں کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اور ہم بھی نصیحت کرنے والے ہیں. آپ پیار سے، وہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف. کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے نہیں کرنی، یا کرنی ہے تو کون سی نصیحت کرنی ہے ان کو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک پروگرام بنا لیں کہ نصیحت کرنی ہے، کیا کرنی ہے. آپ کو نہیں پتہ تو آپ خود علم حاصل کریں. اگر وقت نہیں ہے، چھوٹی سی کتابچیں ملتے ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، آپ تحفے میں وہ دے دیں ان کو. کچھ کریں تو صحیح. اگرچہ یہ کافی نہیں ہے، آپ گھر میں 3-3 4-4 دن رہ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے حال آپ پوچھتے ہیں، پورے ملک کا حال آپ پوچھنے کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں کی جن سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. یہ ناانصافی ہے. اور آپ نصیحت اور دعوت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود علم حاصل نہیں کرتے. اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے علماء بن جائیں.
جو اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق تو علم ہونا چاہیے نا. توحید کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے, لا الہ الا اللہ سے زبان سے کہنا کافی ہے یا عمل کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے. ہم عمل زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کریں, اس کے کیا طریقے ہیں, کیا ہم خود جانتے ہیں؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ خود کش حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, کیا یہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائیں کے متعلق؟ کیا مسلمان کا قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ نہیں کہیں گے, میں نہیں کہوں گا, آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ وہ آپ جانتے ہیں, ہمارے ملک کا حال جانتے ہیں آپ, وہاں پر بڑی مشکل سے انسان کو وقت ملتا ہے کوئی بات سننے کے لیے, اچھی بات سننے کے لیے, نصیحت سننے کے لیے. افراتفری کا عالم ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. مقیمین جیسے میں نے کہا ہے کہ خود بہترین نمونہ ہوتے ہیں. جو مہمان آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے حال کو دیکھ کے تعجب کرتے ہوں گے بعض اوقات کہ فجر کی نماز کا وقت ہے, یہ شخص سو رہا ہے. مہمان نماز کے لیے جا کے انتظار کر رہا ہے, میزبان صاحب سو رہے ہیں. فجر کی نماز اذان ہو گئی, اچھا ابھی آئے گا. اقامت ہو گئی, ابھی آئے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, سو رہا ہے. اس کے پروگرام میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں نا, شروع سے نہیں ہے. بعض اچھے لوگ, بعض جو وقتی طور پہ اچھائی کرتے ہیں, وہ صرف انہی کے ساتھ مسجد تک لے جانے کے لیے فجر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ, صرف 4-5 دن جب تک یہ مہمان موجود ہیں. ورنوں کے پروگرام میں فجر کی نماز 7 بجے ہوتی ہے نا, 8 بجے. جب جاگ آئے گی تب نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا, یہ مولویوں نے بس سختی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس پر غفور رحیم ہے؟ بے نمازی پر, سود خور پر, بدکاروں پر. یہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, کہ آپ کی سانس چل رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے. یہ رحمت وہ رحمت ہے جو جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, یہ وہ رحمت ہے. جو کافروں پر رحمت ہے نا, یہ اسی قسم کی رحمت ہے, یہ عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ جانور بھی زندہ ہے, کافر کو بھی اس نعمت سے نوازتا ہے, کافر بھی زندہ ہے. اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو بے نمازی ہے, سود خور ہے, بدکار ہے, شرک بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتا ہے, یہ بھی تو زندہ ہی ہے نا. تو ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک رحمت عام ہوتی ہے جس میں کافر جانور بھی شامل ہوتے ہیں, اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے, یہ صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے الرحمن الرحیم کا. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. 2 مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں؟ 2 مرتبہ کیوں ذکر کیا رحمت کا؟ ایک رحمان ہے, وسیع رحمت والا. یہ رحمت کافروں کے لیے بھی ہے, جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق زندہ نہ ہوتی. وہ دوسری رحیم کی رحمت, اور یہ خاص مومنوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے ہے. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ کبھی تو انسان سوچے. آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, آپ ان کے لیے بہترین نمونہ. یہ مہمان تو چلے جائیں گے 4 دن کے بعد. اپنے بچوں کا کبھی سوچا ہے؟ آپ فجر کی نماز آپ کے پروگرام میں نہیں, اور آپ چاہتے کہ آپ کے بچے اچھی نمازی بن سکتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے, آپ اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے. آپ اچھی تربیت کر نہیں سکتے, یاد رکھیں. اگر اچھی تربیت میں سمجھتے کہ بچے بے نمازی رہے آپ کی طرح, تو پھر یہ آپ کی سوچ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ تربیت اچھی ہو, لیکن حقیقتاً اور شرعاً اور واقعاً جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی تربیت نہیں ہے. کہ دنیاوی اعتبار سے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور بڑی پوسٹ پہ لگ جائے یا وزیر بن جائے, لیکن وہ بے نمازی ہو, ظلم کرنے والا ہو,
سود خور ہو، بدکاری کرنے والا ہو، تو آپ نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی؟ اور سوال اس سے تو کیا جائے گا، لیکن اس کے گناہوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو، سوال آپ سے بھی کیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھٹکا ہے، تب آپ کو کوئی قصور نہیں۔ وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر اور نافرمان نکلا 950 سال دعوت کے بعد بھی، لیکن کیا ہم نے خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی سوچیں گے تو کچھ کریں گے، یاد رکھیں، بغیر ارادے اور نیت کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ متفقہ بات ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے ارادے میں، ہمارے نیت میں بچوں کی اچھی تربیت یعنی شرعی تربیت کرنی ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اچھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں غثاء کا غثاء السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح آپ کی مرضی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کے لیے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو ہمارے مہمان، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے لیے چند نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے اور حج کو قبول فرمائے، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے اس بہترین جگہ پر آ کے ان چند دنوں میں، ایام معدودات میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے بہترین وقت گزارتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کو جنت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن کر ایک عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے، لیکن یاد رکھیں حج کے کوئی اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، آپ نے اتنی محنت و مشقت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں اور حج کر کے جائیں اور آپ کا حج ہو ہی نہیں۔ حج کیسے نہیں ہو؟ حج کے کوئی ارکان چھوٹ گئے ہیں، حج کے کچھ واجبات چھوٹ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے، بس جیسے کسی نے کہہ دیا میں نے حج ویسے کہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے۔ آپ نے حج کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو حج کے متعلق پہلے جان لیں کہ حج میں نے کرنا کیسے ہے۔ آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا زندگی میں ایک مرتبہ، وہ حج کیسا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں یہ حج محفوظ ہے۔ آپ کسی عالم کے فتوے پہ نہ جائیں، آپ بہر قول کی طرف نہ جائیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے، وہ حج صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے عالم سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ حج نبوی کیا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، تاکہ ہم کم سے کم حج پر متفق ہو جائے نا۔ حج کے دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے مینا کے اندر، بھی نمازیں قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز 4 سے 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، عرفات میں جمع قصر کرنا ہے یا صرف قصر کرنا ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ظہر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت 3 رکعت پڑھی، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت 2 رکعت پڑھی۔ اب کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ کوئی اختلاف کی گنجائش ہے؟ عرفات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی. ظہر کے وقت 2 رکعت ظہر کی نماز اور پھر اقامت ہوئی, پھر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھ لی وقت سے پہلے. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. اور مزدلفہ میں پہنچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا. اذان ہوئی, پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھی, پھر اقامت ہوئی, پھر عشاء کی 2 رکعت ہوئی. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تو جمع اور قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ میں کی اور صرف قصر مینا میں کی. اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو سننے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو یہ ہٹ درمی ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے نہیں بتا ہمارے عالم نے ہمارے فقہ میں کیا ہے. ہماری فقہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے. ہم کہ وہ فقہ نہیں جانتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, کیا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا, صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, حج کیسے کرنا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ رہوں. اور صحابہ کرام نے سیکھا ہے, بہترین طریقے سے سیکھا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ جس کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں, 1 لاکھ صحابی جمع ہوئے حج کے لیے. 1 لاکھ. تو یہ نہ ہو ہم حج کے لیے آئیں, حج کریں, محنت اور مشقتیں برداشت کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو, خالی ہاتھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دوسری بات, اخلاص. اور یہ عام نصیحت بھی تب بھی میں بات کروں گا, لیکن یہاں پر جو لوگ باہر سے آتے ہیں, اخلاص کے ساتھ حج کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص تو بہت آسان ہے, ہم کر لیتے ہیں. اخلاص کی کیا مشکل ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں. کس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں, بات کہنے کو آسان ہے, کرنے کو مشکل ہے. اور ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا. امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے. فرماتے کہ ایک شخص شام سے اس نے 7 حج کیے پیدل اپنے قدموں پہ چل کے. 1 فرض تھا اور باقی 6 جو تھے وہ نفل تھے. کتنا اچھا انسان ہے, کیا خیال ہے؟ جو شخص 7 حج کرتا ہے اور پیدل چل کے. اچھا, ایک مرتبہ, اب 7 حج کے بعد ایک مرتبہ رات کو اس کی والدہ نے اسے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے, مجھے پانی لا کے دو. اور پانی گھر میں نہیں تھا, کنویں سے باہر جا کے پانی لے کے آنا تھا. تو شخص نے کہا اچھا بھی جاتا ہوں. بیٹھ گیا, سستی تھی, بیٹھتے بیٹھتے سو گیا اور پانی نہیں دیا اپنی ماں کو. رات کو سے جاگ آئی, بیدار ہوا, جا کے دیکھا کہ ماں سو چکی ہے اور برتن خالی رکھا ہے پانی کا. تو اس شخص کو جھٹکا لگا اور اسے اپنا وقت گزرا ہوا سارا یاد آیا اسی وقت, ایک جھٹکے میں. ارے میں نے تو 7 حج اپنے پاؤں پہ چل کر پیدل چل کے حج کیے, کس کے لیے کیے تھے؟ 1 حج تو فرض تھا, باقی 6 حج جو نفل تھے. حج میں کر سکتا ہوں پیدل چل کے. شام سے مکہ تک جانا میرے بھائیوں پیدل, اونٹوں پر 2 مہینے لگتے ہیں, اونٹ کی سواری پر. اور پیدل کتنا عرصہ لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں. 6 مہینے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں, اللہ اعلم. آخر وہ کون, اپنے آپ سے وہ سوال کرے, آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے 6 حج تو پیدل کیے نفل, اس 1 فرض کے علاوہ, اور ماں کی فرما برداری, ماں کو پانی پلانا فرض ہے اور میں نے فرض چھوڑ دیا. وجہ کون سی ہے؟ سوچ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اسے جواب مل گیا. کہتا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ 6 حج میں نے جو پیدل کیے تھے اس کے پیچھے کیا راز تھا. لوگوں کی شاباشی اور داد تھی. لوگ شاباشی دیتے تھے, ارے پیدل حج کر کے آیا ہے, پھولوں کے ہار پہناتے تھے, بڑا استقبال ہوتا تھا, بڑا نام تھا میرا. اور رات کی تاریکی مجھے کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اس لیے میرے نفس نے مجھے سست کر دیا اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں پانی نہ دوں اپنی ماں کو. تو پھر
اس نفل مشقت کر کے نفس پر مشقت کر کے میں 6 حج کر سکتا ہوں پیدل، اور آسان کام تھا، صرف گھر کے باہر کنواں تھا، پانی لے کے آنا تھا، جو فرض ہے میں نے وہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ شخص خود کہہ رہا میں مخلص نہیں تھا، اور حقیقتاً مخلص نہیں تھا۔ یہ کون سا اخلاص ہے کہ 6 حج پیدل کیے جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنے ماں کو 1 گلاس پانی نہ پلائیں؟ یہ کس رب کے لیے حج کر رہے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جس نے حج فرض کیا زندگی میں 1 مرتبہ، اس نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کتنی حاجی ہیں باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں، لاکھوں پیسہ لگاتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بے نمازی ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، سود خور ہیں، سود کھاتے رہتے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون سا حج ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ نفل حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی تو رب ہے جسے نماز کو فرض کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، ظلم کو حرام کیا ہے، کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا۔ اب مشکل کیا ہے کہ 5 وقت بعد جماعت نماز، فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، اپنے گھر کے قریب، یا گھر کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر 7 سمندر پار جا کے حج کے لیے آئے، اور نفل حج کے لیے آئے۔ کہ دوگلا پن ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج بھی کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں بھی۔ اگر حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد بھی بے نمازی ہے تو حج کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ رمضان ابھی گزر گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے اور اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ کیا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے۔ علماء فرماتے ایک پیمانہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ پیمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا۔ اگر پہلے 10 گناہ کرتا تھا، رمضان کے بعد اس کے گناہ 5 کم ہو گئے تو اچھا ہے، اس کے روزے کچھ قبول ہوئے الحمدللہ۔ حج سے پہلے بے نمازی تھا، حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے تو اس کا حج قبول ہوا ہے۔ لیکن حج سے پہلے بھی بے نمازی، حج کے بعد بھی بے نمازی، حج سے پہلے بھی سودی کاروبار، حج کے بعد بھی سودی کاروبار، حج سے پہلے بھی ظلم، حج کے بعد بھی ظلم، حج سے پہلے بھی عورت بے پردہ، حج کے بعد بھی بے پردہ ہے۔ یہ کون سا حج ہوا ہے؟ حج سے پہلے بھی والدین کا نافرمان اور حج کے بعد بھی والدین کا نافرمان۔ تو حج کا جو اثر ہے اسے ملا نہیں۔ ہاں حاجی تو کہلائے گا، اور حج اگر اس کے شرطیں اور ارکان پورے ہو چکے ہیں اور واجبات بھی پورے ہیں تو اس کا حج دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا۔ لیکن جو حج کی قبولیت ہے، یعنی جو حج کا ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے اسے وہ محروم ہو گیا۔ اور کتنے لوگ محروم ہیں؟ حج کرنے والے کتنی لاکھوں لوگ آتے ہیں، لیکن امت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ امت میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں؟ ذلت بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تو مسئلہ حج میں نہیں ہے، مسئلہ حاجی میں ہے۔ یہ حاجی اپنے آپ کو سدھارے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آئے کہ اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر کے الحمدللہ، توکل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا کوئی وہاں پر نگہبان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ چھوٹے بچے چھوڑ کے آتے ہیں، بعض لوگ توکل ہے، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں بس ایک چند دنوں کا، باقی کہاں سے آئے گا اللہ تعالیٰ؟ کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر حج پہ جانا ہے تو بہترین طریقے سے جائے نا، ان کو خرچ پورا دیں، اور یہ حج کی شرطوں میں سے ہے
لمن استطاع الیہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ جو مستطیع ہے، مستطیع میں تندرستی اور مال اور سواری کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ سب استطاعت ہے. آپ اپنے لیے تو سب کچھ لے کے آئے ہیں، یا بعض لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ کون سا حج کیا ہے؟ اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھے، اپنی بھی عزت رکھے. آپ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، یا بھیک مانگ نہیں آئے، یا اپنے بچوں کو بھکاری بنائے نہیں آئے. یہاں پہ حج کریں تو بہترین طریقے سے کریں. اور پھر تیسری بات کہ جو وہاں سے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر آ کے دین کو سمجھے، دین کیا ہوتا ہے، حج کے پیغام کیا ہے. میں حج کر رہا ہوں، کیا صرف چند دنوں کی بات ہے؟ میں صرف میقات سے احرام باندھوں گا، پھر مکہ جاؤں گا، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر مینا جاؤں گا، پھر عرفات جاؤں گا، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر مینا واپس آنا ہے، کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، 3 دن وہاں پہ رہنا ہے، مزید کنکر مارنے، تینوں جمرات کو پھر طواف ادا کر کے چلے جانا ہے. حج ہو گیا. حج کا پیغام کیا ہے؟ میں جب احرام پہنتا ہوں، کیا میں نے سمجھا احرام کیوں پہنتا ہوں؟ میں جانتے ہیں. میں جب قربانی کرتا ہوں، قربانی کیوں کرتا ہوں؟ میں قربانی میں کیا پیغام ہے، احرام میں کیا پیغام ہے، طواف میں کیا پیغام ہے، سعی میں کیا پیغام ہے؟ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ بکرا ذبح ہم کرتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ احرام کپڑے ہم پہنتے ہیں، بال نہیں کاٹنے احرام کے بعد، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نقاب نہیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو چیزیں یہ محظورات الاحرام ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے حلال ہیں کہ نہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے. کیوں روکا؟ اللہ نے روکا ہے. اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں حرام کر دی ہیں، اور بعض لوگ اتنی محتاط ہوتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ، کہ کیا بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے تاکہ بال نہ گریں. لیکن حج میں تو اتنی احتیاط، کیا آپ یہ بھول گئے کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، پورے سال میں حرام ہیں، اور اسی رب نے حرام کی ہیں. جو ہے احرام اترا، ذرا آنکھوں سے دیکھنا، سگریٹ اس وقت شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو اسی احرام کے درمیان میں سگریٹ پیتے رہتے ہیں. یار کیا کریں، مجبوری ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑیں گے. محرمات کا ارتکاب احرام کی حالت میں یا احرام کے فوراً بعد. بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، لحاظ کرتے احرام کا، 5 دن نہیں پیتے، پھر اتارتے ہیں. عید کے دن ہے، خوشی منانی ہے، سگریٹ پی لیتے ہیں. یا سر کے بال منڈوانے تو داڑھی بھی منڈوا دی ساتھ. 5 دن تک 7 دن تک نہیں کچھ کیا. اللہ المستعان. بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہے، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ حرام ہے؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے، بدعات حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ظلم حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے. یہ سارے اور ہمیشہ حرام ہے، پورے سال میں حرام ہے، وقتی طور پہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک وفد آیا عراق سے، اور انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں. مچھر مارنا احرام کی حالت میں جائز ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے آپ. تو ان کو شبہ ہوا کہ مچھر کا شکار ہوتا ہے کیا؟ تو کو شبہ ہوا کہ شکار میں مچھر تو شامل ہے. تو اسے آ کے سوال کیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مچھر کو مار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کو قتل کر دیتے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو. تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقوی کی بات ہے. سیدنا حسین کے قاتل تھے وہ، جو عراق سے آئے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو اس قتل میں شامل تھے. یعنی نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہو تم لوگ. سیدنا حسین کا قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ. وہاں پر تمہیں کوئی اللہ سے ڈر نہ ہوا، اور یہاں پر ایک مچھر کے متعلق سوال کرنے ہو کہ اگر قتل کا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا. سبحان اللہ. یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے بڑا سفر کر کے آئے حج کے لیے، لیکن اندر کا دیکھیں.
بھی اپنے حج کا مطلب ہے اپنے اندر کو سدھارو، صرف شکل و صورت نہیں ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھیں حج میں تبدیلی ہے کہ نہیں؟ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے، وہ خوبصورت گھر، محل، جتنے بھی بڑے بڑے محل ہیں، آپ کے خیمے میں رہتے ہیں. گاڑی ہے، بس کی سواری ہے. جس نے بس میں کبھی سواری نہیں کی وہ زندگی میں پہلی مرتبہ سوار ہوگا بس میں. یا جس نے کبھی پیدل چلے وہ حج میں چلے گا پیدل. بیوی بچے سب چھوڑ دیا آپ نے. جو نوکری ہے پورا سال نوکری کرتے رہتے ہیں، چھوڑ دیے. کپڑے وہ بھی اتار دیے. یہ کپڑے نہیں پہن سکتے آپ، صرف 2 چادر، کفن کی چادریں پہن کے جاتے ہیں آپ. یہ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر تبدیلی ہے. تو باطن کی تبدیلی کب آئے گی؟ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے. اپنے اندر کو صاف کرو، پاک کرو، یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، واپس چلے جاتے ہیں، حقیقتاً اونٹ نے حج کیا لیکن اس حاجی نے حج نہ کیا. سبحان اللہ. کیا آج ہمارے زمانے میں یہ گاڑی حاجی بن جائے گی؟ یہ بسیں حاجی ہوں گی کیا؟ اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے. یہ اندر کی تبدیلی، دل کی پاکیزگی، یہی سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. کیا ہم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ سودی کاروبار اتنے بڑا کیا ہوا ہے، اتنی فیکٹریاں ہیں میری، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اتنے سینما ہال ہیں میرے، یہ سب بند کرنے پڑیں گے، بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی قسم بھوکے نہیں مرو گے، میں قسم کھا رہا ہوں. جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، زندگی جا کے دیکھیں ان کی. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس حرام کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اتنی مال و دولت بھی ہے، اللہ کی قسم سکون نہیں ہے ان کو. ان کی زندگی کا حال جا کے پوچھیں تو صحیح. ان کی اولاد اپنی نہ رہی، اولاد ان کی گریبان پکڑتی ہے. اولاد دعا کرتی کب مرے گا تو ہمیں کوئی وراثت کا مال ملے گا. اپنی اولاد، دوسرے نہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ جا رہا تھا جہاز پہ، کہیں پہ دعوت تھی کہ اس نے کوئی لیکچر دینا تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے، یعنی جو جس ملک نے بلایا تھا، فرسٹ کلاس میں ان کو سیٹ ملی. اب فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے تو ساتھ میں ایک سیٹ میں ایک بڑا تاجر تھا، مال و دولت والا. تو باتوں میں پتہ چلا کہ حال پوچھتے ہیں. اس نے کہا میں اس طریقے سے دعوت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے مجھے پیغام آیا ہے. اس کے حال کو دیکھ کے بھائی لمبی داڑھی ہے، سر پہ رومال ہے اور ٹخنے کے اوپر بلکہ اس کی توب اور کپڑے ہیں. باتوں میں پتہ چلا بھائی میں بڑا تاجر ہوں، میرے پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہیں. اس طریقے سے جو ہے ایئرپورٹ میں اترے تو وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا، شاید 3-4 گھنٹے کا. تو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، باہر ہوٹل ہے، کھانا کھا کے آتے ہیں. تو جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے 6-7 گاڑیاں انتظار کر رہی تھی اس شیخ کے لیے. اور جلدی سے لوگ آئے، کوئی اس کے سر پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کو بلا رہا ہے، کہتے میرے ساتھ چلو، کہتے میرے ساتھ چلیں، منتیں ترلے کر لیں. اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ کچھ خیر دے. اب وہ جو ساتھ ہے تاجر بیچارہ اس کا حال دیکھ رہا ہے. دیکھتے برا کسی کے ساتھ نہیں گیا. کوئی سوال پوچھ رہا ہے، اس کو وہ جواب دے رہے ہیں، چلتے صرف ہوٹل تک. بعد میں وہ کھانا کھایا، وہ سب چلے گئے. تو جب واپس جہاز میں آ کے بیٹھے تو اس تاجر نے کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کہتے کون سا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے میری یہ تمنا ہے آپ کے حال کو دیکھ کے کہ جو کچھ میرا ہے آپ لے لو، جو کچھ آپ کا میں لے لو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرا کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہتا کاش کہ آپ کی جو یہ عزت ہے، جو یہ محبت ہے، جو یہ علم ہے، یہ میں حاصل کر لوں اور ساری دولت میری جتنی فیکٹری تم لے لو. وہ کہتا اللہ کی قسم میرے بیٹے نے کبھی مجھے سر پہ آج تک پیار نہیں کیا. یہ محبت، یہ دل کی محبت آج تک میں نے محسوس نہیں کی. یہ تو غیر ہیں سارے، آپ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے، آپ کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ، شاید آپ ان کے ساتھ عرصہ بھی نہ گزارا ہو. میں اپنے بچوں کو پالا ہے، انہیں بڑا کیا ہے، میں نے اس محبت کو آج تک محسوس نہیں کیا.
اس سکون کو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن تیرے حال کو دیکھ مجھے تعجب ہوا ہے. کاش اگر یہ ہو سکتا کوئی ذریعہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میں لے لوں، جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو. مرنے کے بعد دونوں چلے جائیں گے، یہ دونوں قبر میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اس شخص کو بے سکونی تھی جو اتنا بڑا مالدار ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رحم کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو سکون ملے. لیکن یہ شخص دوسرا جو ہے، دنیا ملی نہ ملی اس کو سکون ہے الحمدللہ، اور آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن ایک انسان نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور دوسرے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ تو مرنے کے بعد ہی حساب ہوگا نا تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا رہا ہے، یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے مال سے سکون خرید نہیں سکتے، مال و دولت سے نہیں سکون خرید سکتے. سکون ملتا ہے تقوی سے، دل کی تبدیلی سے، دل کے پاک ہونے سے. دل کو پاک تو کر کے دیکھیں، اور دل کی پاکیزگی توحید سے ہوتی ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اس کلمے کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اس عقیدے کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جو نصیحت عام ہے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں، جو سب کے لیے، جو ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے نصیحتیں ہیں. ہم حج کیسے کریں؟ نمبر 1 اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کے معاملے کی مثال میں دے چکا ہوں، اب مزید اس پہ بات کرنا وقت نہیں ہے اس وقت. لیکن آپ جانیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. ہم خالص دودھ، خالص سونا تو جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن خالص عبادت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور اس شامی کی مثال میں نے دی ہے، 7 حج کیے ہیں قدموں پر چل کے، لیکن اخلاص بیچارے کے پاس نہ تھا. کب اسے اخلاص کا علم ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی والدہ نے پانی اس سے مانگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے عقل آئی، اسے سمجھ آئی کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. کیا ہم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی بستی میں دور ہوں جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جائے اور والدہ پانی مانگی ہم سے، اور ہم پانی نہ دے، سو جائے، رات کو پھر بیداری ہو، اور جا کے پھر ہم پتہ چلے اخلاص کیا ہوتا ہے. وہ شخص تو خوش قسمت تھا، شاید اس کا ایک حج قبول ہوا ہوگا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دی، اس کی زندگی میں سے پتہ چلا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا جو مر رہے ہیں، جو پتہ نہیں اخلاص ہوتا کیا ہے. تو اللہ صرف حج کے لیے نہیں، نماز کے لیے بھی اخلاص، روزے کے لیے بھی اخلاص، زکوٰۃ کے لیے بھی اخلاص، حج کے لیے بھی اخلاص، جہاد کے لیے بھی اخلاص. اخلاص ہر عمل میں. نمبر 2 علم کے ساتھ حج کریں. علم کے ساتھ. آپ جاہل گھر سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں جاہلانہ طریقے سے، اور پھر جاہل واپس چلے جاتے ہیں. یہ دین علم کا دین ہے. یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہم امت اقرا ہیں، پڑھنے اور لکھنے والے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی امت ہے. بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی نے مثالیں دی قرآن مجید میں. 2 ایسے گروہ گزرے ہیں، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے علم اور عمل میں غلطی کی ہے. یہودیوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے فرمایا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے. اور ان جیسے ہر وہ انسان اس غضب میں شامل ہے جو علم تو ہے عمل نہیں ہے. دوسری قوم علم، عمل تھا علم نہ تھا، بغیر علم کے عمل کیا، نصارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضالین ہے، گمراہ ہیں. اور اس گمراہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو عمل کرتے بغیر علم کے، اور وہ بھی شامل ہے جو حج کرتے بغیر علم کے، جو نماز پڑھتے بغیر علم کے، جو روزہ رکھتے بغیر علم کے، جو جہاد کرتے بغیر علم کے. سب شامل ہیں. دین کی بنیاد علم ہے. عبادت کریں علم کے ساتھ. اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کے بعد سوال ہوتے ہیں، میں نے حج کیا یہ غلطی ہوئی، میں نے حج کیا وہ غلطی ہوئی. اب حج کے بعد غلطیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اور ایک راستے میں بکرا ذبح کر کے دم دے دوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو پہلے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ کبھی کوئی کپڑا خریدیں گے جس پہ 10 پیوند لگے ہوں؟
کیوں نہیں خریدتے اس کپڑے کو؟ 10 جگہ سے پھٹا ہو اور یہاں پر آپ سلائی کر کے اس کے گزارا کریں. آپ توپ جب خریدتے ہیں اپنے آپ کو ذرا غور کریں. جا کے نئی چیز خریدتے ہیں نا, اگر کہیں پہ تھوڑا سا گرد غبار لگا ہے آپ کہتے ہیں اسے چینج کر کے دیں. کیوں؟ آپ پیسے پورے دے رہے ہو, چیزیں آپ کو اچھی ملنی چاہیے نا. دنیا کا ہمارا یہ حال ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس طرح سے اس دھول لگے اتر جائے گا, لیکن ہمارا دل نہیں کرتا. ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے تو بالکل نہیں چاہیے, پیک چاہیے. اور عبادات میں غلطیاں پہلے کرتے ہیں, بعد میں سوال کرتے ہیں. تو پہلے سوال کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو علم کے ساتھ. نمبر 3, ادب کے ساتھ حج کریں. ادب والا حج جانتے ہیں؟ ادب والا حج کیا ہوتا ہے؟ حج پہ آتے ہیں, مشقت ہے, تکلیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے, ٹینشن ہے, اور ساتھ مشقت ہے, تکلیف ہے, تو حالت بڑی بگڑی ہوئی. تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی, گالی گلوچ, ہر بات پر. یہ کون سا حج ہے؟ ادب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر, یعنی احرام باندھ چکا ہے, وہ حج پر نکل چکا ہے, تو رفث, فسوق اور جدال نہیں, بےہودہ باتیں, بدکار باتیں, باطل جدال, جائز نہیں, حرام ہے, یہ نہ کیا کریں. احرام پہنا ہوا ہے, وہ گالی دے رہے ہیں. تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی, گالی دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھنا ہے. ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے آداب اچھے ہو جائے, اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے. نمبر 4, حج کریں آسانی والا. آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. آسان حج بھی ہوتا ہے, مشقت والا نہیں. جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے. وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے, خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حج کیا ہے. حج تو آسان ہے. اس کی مثال دیکھیں, طواف میں ایک مثال ہے. طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینا کیا رکن ہے؟ اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ بوسہ دے سکتے ہیں تو دے, نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسہ دے. نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسہ دیں. نہیں ہے تو اشارہ کریں دور سے. اشارہ آسان ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں, گھس کے جاتے ہیں ایسے, یعنی حرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں, کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں. چہرے سرخ, گردن دبی ہوئی, بیچارے کی پتہ نہیں کس عذاب میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے. بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسہ دیتا ہے, پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے, پھر آ کے سانس لیتا ہے جیسے کہ بڑا فاتح نہیں آ گیا, کوئی ملک فتح ہو گیا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا احرام کے بغیر, حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں, اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی آسان حج ہے؟ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں بوسہ دینا ہے, بس ضد پہ اڑ گئی, بے اللہ کے لیے رش ہے, ابھی کوئی موقع نہیں ہے, نہیں میں نے تو دینا ہے. اب بیچاری کھڑی ہو گئی, اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی. یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا, آنکھوں دیکھا حال ہے, کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی, آنکھوں دیکھا حال ہے. اور دیکھیں وہاں پہ ہر بیچاری دھکا لگا رہی ہو, اس کو دھکا کہاں, کون ہٹے گا اس کے دھکے سے؟ دھکے بیچاری اسی کو لگ رہے ہیں, کسی کے کونے لگ رہی ہے, کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے, کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے, اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ, کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں, کیمرے لگے ہیں, پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, حج لائیو دکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ بہترین, یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. دھکے دے رہے ہیں, عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں. پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھیں, اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں. آسان حج کریں. نمبر 5, احسان والا حج. احسان والا حج کون سا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی احسان, یہ خالق کا حق ذوالجلال سبحانہ و تعالی, اور مخلوق پر بھی احسان.
آپ کے جو ساتھی ہیں, جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں, ان کو بھی بات چیز اچھی لگتی ہے, بری لگتی ہے جیسے آپ کو لگتی ہیں. آپ کو اپنی صحت کا خیال, ان کی صحت کا خیال رکھیں. آپ کو اچھا کھانا چاہیے, ان کو بھی چاہیے. کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سبیلیں چلتی ہیں, دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے. اب پانی کی 2 بوتلیں ہیں, بیچارہ ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ. اب لسی سامنے آ گئی, وہ بھی تو لینی ہے نا, اب کہاں کیسے پکڑے گا بیچارہ. اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا. اب پانی یہاں گرایا, بھاگا لسی کے پیچھے, لسی مل گئی. اب وہاں پہ کھانے کو کچھ پیک مل گیا, اب کچھ اور گرانا پڑے گا. کہ بھائی یہ کون سا حج ہے؟ آپ خود بھی کھائیں, اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں, باقی اپنے بھائیوں کو دیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. کتنے بزرگ بیچارے ہوتے ہیں, چل نہیں سکتے وہاں پہ. آپ اپنے 2 بوتل لائیں, ایک اس بزرگ کے لیے, ایک اپنے لیے. آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے, اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے یہ پانی دیا. پتہ ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے جو چیز لے لی آپ اس کے مالک بن گئے. اب آپ اس کو آگے کرتے, وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا, اگرچہ آپ نے جیب سے 1 ریال نہیں دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کتنے لوگ جو کارٹن بھرتے ہیں, سر پہ اٹھایا, اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے, اب سر پہ اٹھانا ہے, تھوڑی دیر پہ 1 میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں, پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. کیا کوئی قحط سالی ہے؟ قحط ہے کوئی اللہ کے گھر میں, وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے, یا سیر و تفریح کے لیے گئے, وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں, حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی. اللہ کی قسم, اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے, بھوک سے مر جاؤ. لیکن یہ عمل کرنی ہے, یہ طریقہ ہے حج کا. احسان کے ساتھ حج کرو, حج کرو سادگی کے ساتھ. نمبر 6, سادگی کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں. ایک اونٹ تھا درمیانہ, اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے, بس. غربت تھی, بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں. اس کی دلیل 100 اونٹ کو قربان کیا, اور 100 اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے؟ تھا سب کچھ, لیکن زہد کی زندگی سمجھو. زہد کیا ہوتا ہے؟ صوفیت نہیں, صوفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا, اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. آج لسٹ دیکھتے ہیں, نہیں یہ اچھا گروپ نہیں ہے. کیوں اچھا گروپ نہیں ہے؟ نہیں, اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے, اس میں جوس نہیں ہے, اس میں سبز چائے نہیں ہے. دوسری لسٹ دیکھتے ہیں, اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے. تیسری لسٹ آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا پکنک پہ جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سادگی کا حج ہے, سادگی والا حج ہے. پھر کہتے نہیں جی اب جو ریٹ بڑھ چکے ہیں. ریٹ کیوں بڑھے ہیں جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے ان پرائس کو ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں وہ تو کریں گے, وہ تو بزنس چاہیے. جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے. آج ہم چیختے ہیں 5-5 ہزار کا حج ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں. ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. جب ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو سی فوڈ بھی ملے گا, بوفے سسٹم ہے, 24 گھنٹے دسترخوان لگا, جو بھی جب کھانا چاہے پینا چاہے آپ کی مرضی ہے. اے سی بند نہیں ہونا چاہیے, بستر ہونے چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ڈش ہونی چاہیے. آپ کو پھر کیا وہ مفت کرائیں گے اس طریقے سے حج؟ اور یہ پھر کون سا حج ہے؟ یہ آپ کے گھر کا کمرہ اور اس خیمے میں کوئی فرق رہے گا؟ آپ نے صرف طواف کر کے واپس آنا ہے, کنکر مار کے واپس آنا ہے, باقی تو وہی زندگی آپ کی. تب تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اچھا, جزاک اللہ خیر. 7واں شخص رہ گیا ہے. یہ ان 7 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, میدان محشر میں. 7 لوگ ہیں, 6 کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر 1 امام عادل. نمبر 2 وہ شخص وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. نمبر 4 وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے. نمبر 5 وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے, مالدار, زنا کی بدکاری کے لیے, اور وہ کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6 وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا, اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. 7 نمبر پر وہ شخص
جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. پھر اخلاص کی بات آگئی. سبحان اللہ. وہ شخص رات کی تاریکی میں اسے اپنے گناہ یاد آ گئے, اس نے جو گناہ کیے, اسے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی پکڑ یاد آ گئی, بس اور کچھ کر نہ سکا, اس کی آنکھیں بہہ گئی, روتا رہا, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, خالین, خالی ہے, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں سوائے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی. اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے, توبہ کر لی اس نے. لوگوں کے سامنے رونے والے بہت ہیں, اور لوگوں کے سامنے رونا کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اگر 7 حج پیدل کرنا آسان ہے تو 2 آنسو بہانا اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن اکیلے میں خالی وقت میں جس میں کوئی بھی ساتھ آپ کے نہ ہو 2 آنسو بہانا بہت مشکل ہے. اور اسی مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اسے کس انعام سے نوازا ہے, کیا شرف بخشا ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے. عمل کیا کیا؟ اللہ کے لیے 2 آنسو بہائے. ہم آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے, اس مخلوق کے سامنے, ان بے قدروں کے سامنے, لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے کبھی آنسو بہا کے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہاتھ جو ہے, یہ دامن جو ہے, اس کی قدر ہوتی ہے, آنسو کی قدر ہوتی ہے, لیکن انسان بے قدرہ ہے. رب الجلال سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو جانتا ہے, اس کی قدر کرنا بھی جانتا ہے. آنسوں کو بھی قدر ہے, ان ہاتھوں کو بھی قدر ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پھیر دے. قدر ہے اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کی, ان آنسوں کی قدر ہے. لیکن ہم بے قدرے ہیں, ہم نے رب کے قدر کو جانی نہیں. رات کی تاریکی میں 2 آنسو بہا کر دیکھیں, سجدے میں گر کر 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اپنے شایان شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, میں اسے بخش دوں. کوئی ہے دعا مانگنے والا, اس کی میں دعا پوری کروں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں. سارا دن روتے رہتے ہیں, میں پریشان ہوں, اور رات کو دعا کی قبولیت کا وقت سوتے رہے, پرواہ نہیں. اگر عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ چاہیے, اس کی قیمت ہے 2 آنسو بہانا تاریکی میں, بشرط یہ کہ ایمان, توحید و اتباع سنت کے ساتھ. شرک نہیں, بدعت نہیں, بات مومن موحد کی ہو رہی ہے. 2 آنسو بہائیں اور عرش کے سائے کے نیچے کرسی حاصل کریں. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ شرف ہے, یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ. یہ بھائی نے یہاں پر کوئی سی ڈی لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فری میں دیں گے. حج کے احکام اور مسائل ہیں, اس میں حج کے متعلق باتیں ہیں, اور اس میں کچھ میرا خیال پیپرز بھی ہے, پمفلٹ بھی ہے. حج کیسے کرنا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جس نے حج کرنا بس اس کو دیکھتے رہے اور اس تیر کی طرف جاتا رہے, انشاءاللہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو جائے گا. یہ حج ہے علم کے ساتھ. ہم نے بات کی ہے کہ علم والا حج ہونا چاہیے, ادب والا حج ہونا چاہیے, وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نسخہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.